بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين علي القاسم محمد ولا سيما على عين عمه ووزيره ووصيه وخليفته مقبول كل قادر غالب كل غالب مولانا علي بن علي طالب ملائكة الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أظهر الله عنهم الرسل وطهرهم تطهيرا. کل میں نے اس آیت کی تلاوت کی تھی. سورہ نور کی 35ویں آیت ہے. اس کے شروع کا حصہ ہے اور جب تک پہلا حصہ حل نہ ہو دوسرے حصے تک پہنچ نہیں سکتے. اب پہلے حصے میں تذکرہ ہوا ہے اللہ کی جانب سے. اس قرآن مجید کے اندر کل بھی عرض کیا تھا اور آج پھر عرض کر رہا ہوں. موضوع جو ہے وہ نور قرار دیا گیا ہے اور اس کے لیے اس سے کہا گیا. البتہ نور خدا آیا خود اللہ کا نور ہے یا نہیں، اس سلسلے پر گفتگو کرنی جو ذہنوں میں لوگوں کے لیے بیٹھا ہے اور غلط تصورات ہیں وہ تصورات نکلنے چاہیے. خالص توحید اور بالکل صاف ستھرا اللہ کی ذات اور اس کی وحدانیت پر اعتقاد چاہیے. اس آیت کو اس لیے عنوان قرار دیا کہ اس کے اندر صاف اور واضح لفظ نور اللہ کو مبتدا اور نور کو خبر قرار دیا. اللہ نور سماوات والارض، اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے. تو جس کی وجہ سے ممکن ہے کہ چونکہ کلام خدا خودی نور کہہ رہا تو لوگ ذہنوں میں شک و شبہات جو پیدا ہوتے ہیں وہ یہ استدلال کریں اور لے آئیں کہ اللہ تو خود ہی اپنے کو نور کہہ رہا ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ اللہ نور نہیں؟ کل میں نے چند دلیلیں آپ کے سامنے پیش کی، خود اسی قرآن کی، اور ایک دلیل عقل کی
ساتھ ساتھ اسی کے منظم تھی، ملی ہوئی تھی۔ اور یہ حق ہے کہ اللہ نور نہیں، جب اللہ نور نہیں ہے تو پھر نور کہا تو یہ ایک مشکل۔ اللہ نور نہیں ہے، اس کی دلیل پیش کی تھی آپ کو۔ خود قرآن کہتا ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور والذین کفروا بربهم یعدلون۔ یہ لوگ کافر ہیں اور مثل اور مشابہ لے آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ سوال پڑھا اور نزدیک آ جائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نور نہیں ہو سکتا، یعنی اس کی ذات خالص نور نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ قرآن میں خود خدا نے فرمایا ہے کہ ہم نے ظلمات اور نور کو خلق کیا، اس کو ہم نے پیدا کیا، ہم نے بنایا، جعل معنی بنانے کی لفظی معنی، لیکن خلق کرنے کے لیے مختلف مقامات پر، جیسے کہ اس نے کہا کہ سورج اور چاند کو ہم نے جعل کیا، یعنی کیا؟ یعنی بنایا ہے ہم نے، یعنی خلق کیا۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی ظلمات اور نور، ظلمات اس کو کہتے ہیں جس میں آپ بیٹھے ہیں، وہ بھی اللہ نے خلق کیا ہے، اس کو بھی قرار دیا، بنایا، اور نور کو بھی اللہ نے بنایا۔ کیسے ممکن ہے کہ جس چیز کو خود وہ بنائے وہی چیز وہ خود ہو؟ ممکن نہیں ہے۔ اور یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ وہ شے مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے، خالق مخلوق نہیں ہو سکتا۔ خود اللہ کی ذات وہ مخلوق کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کا یہ مطلب اس جملے کا کوئی نہ لے لے کہ میں نے کہا جتنے خالق ہیں وہ مخلوق نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی حواس رہے اور ہم اپنے حواس کے ساتھ اللہ جو ہے وہ خالق ہے، اس کی ذات یگانہ وہ مخلوق نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے کہ اگر وہ خالق ہونے کے ساتھ مخلوق ہو جائے تو پھر فرض کرنا ہوگا کہ اس کا بھی کوئی خالق ہے، اور وہ خالق جو ہے خود ہے، یا یہ کہ کسی نے اسے بھی خلق کیا ہے، تو فرض کرنا ہوگا کہ اس کا بھی کوئی خالق ہے۔ اور اس طریقے سے اوپر تک چلے جائیے، کہیں جہاں انتہا نہ ہو اس کو تسلسل کہتے ہیں۔ تو تسلسل باطل ہے، کہیں نہ کہیں تو ٹھہرنا ہوگا کہ ایک خالق ایسا ہے کہ جو بغیر کسی کے خلق کیے ہوئے ہے، اور وہ خداوند متعال کی ذات ہے، اور وہ صرف اسی کی ذات وحدہ لا شریک، جس نے کائنات کی ہر اشیاء کو خلق کیا۔ لہذا خود اس کی ذات نور نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک دلیل تھی جو قرآن کی خود آیت ہے۔ آگے بھی ہے کہ والذین کفروا بربہم یعدلون،
اور جو لوگ کافر ہیں وہ اپنے رب کو کسی کے مساوی کرتے رہتے ہیں، وہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہمارا رب جو ہے وہ شاید اس طرح ہوگا، ہمارا رب جو ہے وہ شاید اس طرح ہوگا، ہمارا اللہ جو ہے وہ اس طرح ہوگا۔ تو ایک بات قرآن نے یہ بھی بیان کر دی کہ اس طرح ہوگا اور اس طرح ہوگا۔ اگر آپ نے خدا کے لیے کہا تو خدا کے نزدیک وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ لہذا فرض یہی ہے کہ اللہ کی ذات جو کوئی شریک نہیں ہے، وہ یکتا ہے اور وہ نور نہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک دلیل آپ کے سامنے یہ بھی ہم نے پیش کی تھی کہ اسی آیت کے اندر جب سلسلہ آگے بڑھتا ہے کہتا ہے مثل نورہ کمشکات، اور ظاہر ہے کہ جو لوگ زبان سے واقف ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہاں پروناؤنس جو استعمال ہوئی وہ اسی اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، یعنی اس کے نور کی مثال۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ جو ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی، لیسا کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہو سکتی، اور خود خدا کی ذات بھی کسی شے کے مثل نہیں ہو سکتی۔ اور یہاں نور کو مثل بیان کر رہا ہے، مثال کہہ رہا ہے، اس کی مثال جو ہے، اس کی مثل جو ہے وہ مشکات کی طرح ہے۔ تو کسی سے تشبیہ دیا، اور جب تشبیہ دیا تو ظاہر ہے جس کی تشبیہ دیا وہ محدود ہے، اور جس کی تشبیہ دی جا رہی ہے وہ لامحدود ہے، لہذا دونوں میں تطابق نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ لامحدود کی تشبیہ درست نہیں ہے محدود سے دینا، لہذا کوئی اس کی مثل نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں کہہ رہا ہے کہ اس کے نور کی مثل جو ہے وہ مشکات کی ہے، مثال۔ یہ بھی لفظ آپ کے سامنے واضح کروں، کسی کے ذہن میں قرآن مجید ہے، آیات مختلف ہیں اور ان کو سنجیدہ کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس یا تو پھر کچھ نہ جانتا ہو، صرف اسی پر اعتقاد ہے کہ یہ آیات الہی ہیں، ان کی تلاوت کرے اور معنی پر توجہ نہیں ہے، اپنی تلاوت کر کے نکل گیا۔ لیکن اگر معنی پر توجہ کرنا ہے تو بڑے غور و فکر کی ضرورت ہے، آسانی سے نہیں ہے۔ یہ لفظ مثل، لفظ مثل، تو یہ دونوں لفظیں ہیں اور ایک ہی مادہ، مثل شبیہ کو کہتے ہیں۔ اور مثل جب بولی جاتی ہے تو آپ بولتے ہیں، ہمارے یہاں محاورے کو بھی مثل کہتے ہیں، بولتے ہیں نا، جیسے سرگس یہی ذہن میں ہے تو آپ سنیں، ان کا میائی کی جوتی میائی کے سر، یہ مثل ہے، یہ محاورہ ہے، یہ مثل۔ یا مختلف جگہوں پر قرآن کہتا ہے ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، اللہ جو ہے وہ مثل بیان کرتا ہے ایک کلمہ کی کہ جو کلمہ طیبہ ہے، اور پھر اس کی مثل شروع کرتا ہے، وہی شبیہ بیان کرتا ہے کہ شجرہ طیبہ کیسا ہے، کلمہ طیبہ کیسا ہے، اس کی مثال کہتا شجرۃ طیبہ۔ لہذا مثال کے معنی جو ہیں وہ مثل اور مثل محاورے کو کہتے ہیں، اور مثل یعنی شبیہ۔
اب ایک جگہ قرآن میں ہے کہ لہو المثل الاعلی فی السماوات والارض، اس کے لیے مثل اعلیٰ ہے آسمانوں میں اور زمین میں. تو اگر اس کے معنی مثل کے لے لیں اور شبیہ کے لے لیں تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ اللہ کی شبیہیں آسمانوں میں بھی ہے اور زمینوں میں بھی ہے. تو کیا یہ کوئی مسلمان خواہ وہ برائے نام ہی مسلمان کیوں نہ ہو اسے برداشت کر سکتا ہے کہ خدا جو ہے وہ مثل ہو، کسی کی شبیہ ہو؟ لہذا اللہ جو ہے وہ شبیہ نہیں ہو سکتا. صلوات محمد اس لیے مثل نورہ کمشکات کی لفظ بتاتی ہے کہ اللہ کی ذات نور نہیں ہو سکتا. اگر نور ہو تو اس کی مثل ہے، اور اس کی مثل، اس کی مثال مشکات کی طرح ہے، اور وہ کسی کی طرح اس کی ذات نہیں ہو سکتی، لہذا نور نہیں ہے. کل سب یہ بیان آپ کے سامنے ہو چکا. پھر اس کے بعد جب یہ طے پایا دلیلوں سے، آیات الہی سے اور دلیل عقل سے. ایک دلیل عقلی یہ بھی تھی کہ نور کے معنی ظاہر ہونے کے، چمک کر کے ظاہر ہو اور دوسروں کو ظاہر کرنے کے ہیں، کہ وہ چمک کے دوسروں کو بھی روشن کر رہا ہو. تو اللہ نے خود کو چمک کے روشن کر رہا ہے. اگر کیا ہوتا تو دکھائی دیتا، اور نہ ہی دوسروں کو اس کے نور کا، جیسے آفتاب کے نور کا شعاعوں کا اس کے عکس پڑتا ہے تو چیزیں روشن ہو جاتی ہیں. یہ صفت نور ہے. اگر وہ نور ہے یعنی اس کی ذات ہے تو اس کو چمکنا چاہیے، اور وہ چمکتا نہیں ہے. اور چمکتا ہوتا تو آپ دیکھ لیتے، کسی اوٹ سے دیکھ سکتے تھے، کسی طریقے سے پردے سے آپ ملاحظہ کر سکتے تھے، ولو ساتھ ہی پردے کیوں نہ آپ کو رکھنے پڑتے، اور ان سے مشاہدہ، ولو کی آنکھ نہ ٹھہرتی مگر کچھ مشاہدہ معلوم یہ دیتا ہے کہ جو قرآن میں کہا ہے گرچہ تاب نہ لا سکے لیکن پھر بھی آنکھوں نے تاب نہ لانے کے معنی یہ ہیں کہ کچھ تو عکس لیا کہ نہیں لیا. یہ نہیں سمجھ میں آیا آپ کے حضرت موسیٰ جب قوم نے کہا کہ خدا سے کہو کہ دکھائے، اور وہ دوڑے، اور نادان قوم ہے، بہت بہت سمجھایا، سب کچھ تو اللہ نے کہا کہ ہم تھوڑی سی جھلکی دکھاتے ہیں. اور بہرحال موسیٰ اس کی تاب آنکھوں میں نہیں لا سکے. قرآن میں فَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے. بس آنکھوں نے کچھ نہ کچھ تو بہرحال تابانی اور جولانی نور کو دیکھا، اور جہاں ذرہ برابر آنکھوں سے دیکھنے کا تصور آیا، خود قرآن کے مطابق وہ خدا نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہتا ہے کہ وہ تمام آنکھوں کو دیکھ رہا ہے اور اس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. لا یدرک الابصار، اور وہ جو ہے یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر. بس وہ ذات جو ہے نور نہیں ہو سکتی. اب بھی اگر شک ہے تو 11 12 14 دلیلیں ہیں میرے پاس، یہ سب سختہ ہے، اس لیے آسان تر بیان کیا آپ کو. ایک صلوات پڑھیں محمد والا. بس یہاں تک روشن ہوا کہ نور نہیں ہے. جب نور نہیں ہے تو مشکل یہ ٹھہری کہ پھر اللہ نے استعمال تو یہی کیا، اللہ نور السماوات والارض. اب جب نور ہی نہیں مقصد ہے، ذات نہیں ہو سکتی، اس کی محالات میں سے ہے، تو پھر اللہ نے استعمال کیوں کیا؟
یہ کیوں کا مسئلہ جو ہے یہ بڑا مشکل ہے۔ ظاہر ہے کہ استعمال کرنے والا اللہ ہے، متکلم وہ ہے، مراد سمجھنے والے آج ہم بیٹھے ہیں، تو ہم کیا جانے کیوں استعمال کیا اللہ۔ آپ کوئی کلام کریں اور پیپر میں چھپ کے آئے اور ہم پڑھیں تو اس کے بعد سوال کریں کہ یہ کیوں بولے، ارے ہم کون ہیں کہنے والے کیوں بولے؟ بولے، ان کا منہ تھا بولے، ان کا خیال تھا بولے، ان کا جملہ تھا بولے، اللہ کی مرضی تھی بولا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور یا تو ہم یہ مانیں کہ نہیں صاحب جو بولا ہے وہ تو نہیں مانیں گے، تو یہ مانے کہ نہیں نور ہے اس کی ذات کی، یہ مشکلات لازم آتی ہیں، عقیدہ ختم ہو جا رہا ہے، یا یہ لفظ لے کے بیٹھے اور یا عقیدہ دے کے بیٹھے اور یا عقیدہ رکھیں تو لفظ چھوڑیں، تو مشکل ہے نا۔ اب کس کو چھوڑیں؟ اگر لفظ چھوڑیں تو قرآن جائے گا، یہ بھی عقیدہ، کہا صاحب یہ عقیدہ چھوڑیں کہ وہ عقیدہ چھوڑیں، تو مشکل ہوا نا۔ اس لیے اس مشکل کے حل کرنے کی صحیح کی جائے۔ ایک سوال ہے ایک سوال اللہ کی ذات نور نہیں ہو سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ ان تمام بیانات کے مطابق محالات لازم آتے ہیں۔ تو اب لا محالہ یہ آیت بالکل محکم نہیں، اس لیے کہ اگر یہ معنی کریں کہ اللہ کی ذات نور ہے تو محالات لازم آتے ہیں، اس کے بعد کوئی دوسرا معنی کرنا پڑے گا۔ کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، ایک ہے محکم، ایک ہے متشابہ، یعنی وہ کہ جس لفظ کے کئی معنی تصور کیے جا سکیں اسے متشابہ کرتے ہیں، اور جس لفظ کے ایک ہی معنی اتنے جملے میں نکل سکیں اور احتمالات معنی پہ نہ ہوں تو اسے محکم کہتے ہیں۔ مثلا مثال دیا تھا آپ کو، اور آج بھی ایک نئی مثال لے آؤں گا لیکن مناسبت آ جانے دیں، تو اس میں سے ان اللہ علی کل شیء قدیر، قدرت کے معنی یہاں پر اس جملے میں ایک ہی ہیں، اللہ جو ہے وہ قادر ہے، یعنی قدرت رکھنے والا ہے، کوئی اور معنی اس میں تصور نہیں کر سکتے۔ دادا اس کو کہتے ہیں یہ جو ہے محکم ہے، متقن ہے، یقینی ہے، یہی معنی محکم کے معنی یہ ہے کہ یقین پیدا ہو جائے کہ اس میں متکلم کی مراد یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور متکلم کی مراد بھی یہی ہے کہ اللہ قادر ہے، بتانا چاہتا ہے کہ میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں، کہیں سے کوئی شک کی بھی گنجائش نہیں۔ لیکن یہاں اس لفظ میں اللہ نور السماوات میں نور کے معنی اگر لیں کہ اللہ نور ہے تو مشکل پیدا ہو رہی ہے، اور دوسرے معنی اس کے اندر صحیح بیٹھ رہے ہیں، لیکن اپنے سے معنی اگر ہم بیان کریں تو یہ اپنا دل خواہا ہو،
اور دل خواہاں معنی کرنے کے ہمیں مجاز نہیں ہے، کوئی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کا کلام ہے اس نے خود کہا ہے کہ جہاں نہ سمجھ میں آئے اس کو یا ہم سے پوچھو اور یا اس سے پوچھو جو الراسخون فی العلم۔ کل آپ کے سامنے اس کو تفصیلی بیان کیا، اس نے روشن کیا کہ ما یعلم تاویلہ، اور منع کیا کہ اپنے سے معنی نہ کرنا، اپنے سے تعویل نہ کرنا۔ صراط الذین فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، وہ لوگ جو ہیں فیتبعون ما تشابہ منہ، وہ لوگ جو ہیں جو متشابہ آیتیں ہیں اسے اپنے سے معنی کر کے اس کی پیروی کرنا شروع کرتے ہیں۔ کس لیے ایسا کرتے کیوں ہیں؟ اپنے سے کیوں لگایا میں نے؟ کہا کہ اس لیے ابتغاء فتنہ، وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں فتنہ پیدا ہو، وہ ابتغاء تعویل، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس کے معنی کا الٹ پھیر ہم خود کریں۔ اس کی خواہش کی بنیاد میں، یعنی جب ان کے دل میں کجی ہے تو کجی بھی بتا رہا ہے کیسی کجی ہے، اسی کجی کی تفسیر کر رہا ہے۔ یعنی کجی ہے، ٹیڑھاپن ہے، کیا ٹیڑھاپن ہے؟ کہ وہ چاہتے ہیں فتنہ برپا کرنا، اور جو فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں وہ قرآن کا معنی اپنے سے کرنے لگتے ہیں۔ جو بھی فتنہ برپا کرنا چاہے وہ قرآن کا معنی اپنے سے کرنے لگے۔ یہ قرآن ہے نا، یہ حدیث تو نہیں ہے، نہیں پہنچی آپ تک تو میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ قرآن جو ہے اس کا معنی خود نہیں کر سکتے جہاں پر متشابہات ہیں، اور جو کرنا چاہتے ہیں وہ فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اپنے من سے قرآن کی آیت کو گڑھنا چاہتے ہیں۔ تو جب اللہ نے منع کر دیا کہ اپنے سے معنی نہ کرنا متشابہ کا، تو اب قرآن اپنے سے جب معنی نہیں کر سکتے تو کسی طرح سے بھی کافی نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کسی طرح سے کافی نہیں ہو سکتا۔ اب جو قرآن کو کافی سمجھ رہا ہے وہ قرآن اس کو فتنہ پر کہنا چاہتا ہے۔ یہ اللہ سے کسی کا رشتہ نہیں ہے، اور چونکہ اس سے کسی کا رشتہ نہیں ہے اس لیے اسے مروت نہیں ہے۔ کاہے کی مروت کرے؟ کوئی رشتے ہی نہیں ہے، نہ ہمارے چچا لگتے ہیں، نہ بابا ہیں، نہ دادا ہیں، نہ سسرے ہیں، نہ داماد ہیں، نہ بھتیجے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لہذا ہمیں کوئی مروت نہیں۔ ہم جو حق ہے وہ بیان کریں۔ قرآن کا نظریہ یہ ہے جو حق ہے، اب اس میں جو بھی نپ جائے وہ نپ کیوں جائے؟ اگر وہ قرآن والا ہے تو قرآن کے خلاف جائے کیوں نپے؟ لہذا کہہ رہا ہے کہ اپنے کو سنبھالو، ایسا نہ ہو جائے کہ تم قرآن لے کے جانا چاہتے ہو اسی میں خود تل جاؤ۔ دادا سمجھو، غور کرو، نہیں کر سکتے صرف وہی لوگ کیوں نہیں کر سکتے یہ بھی نفی کر دی۔ اب نظام عالم ہے، اللہ نے کلام کیا کیوں ہے؟ ہماری سمجھنے کے لیے کیا ہے۔ ہم نہیں کر سکتے تو پھر کون کرے گا؟ ہمارے لیے تو نازل کیا ہے۔ قرآن پڑھیے، دیکھیے دوڑتے ہیں لوگ کتنا، قرآن پڑھیے، قرآن پڑھیے، بالکل پڑھیے، کون روکتا ہے کہ نہ پڑھیے؟ کس نے منع کیا؟ کتنی روایتیں رسول اللہ نے بیان فرمائی، قرات میں اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، لیکن حقولو نہ کیجیے۔ میں ترجمہ پڑھ لوں تو کیسا ہے؟ اللہ کہتا ہے یتلو آیات ہی، اس کے لفظوں کے ساتھ تلاوت کرو۔ یہ اپنی اشتہاد جوڑے ہوئے، میں ترجمہ ہی خالی پڑھ لوں تو کیسا ہے؟ جا پڑھ لو، تم ترجمہ ہی خالی پڑھ لو، لفظوں کے ثواب سے بری ہو جاؤ گے، اور کیا ہوگا؟ تمہیں نہیں چاہیے، تمہیں دشمنی ہے لفظوں کے ثواب دینے سے، نہ پڑھو، نہ دیکھو۔
ورنہ قرآن کی لفظوں کو آنکھوں سے دیکھنا بھی ثواب. اب آپ کو اتنا ہی زیادہ ہوا ہے نہیں ہم اردو ہی میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اردو میں پڑھ لیجیے, اور ایسا آپ ایسے کہتے ہیں انگریزی میں پڑھنا چاہتے ہیں. آج کل بھول سوار ہوا ہے انگریزی کا لفظ, انگریزی میں پڑھیں گے. ابھی اردو والے صحیح معنی نہیں کر سکے, انگریزی والے کہاں صحیح معنی کر رہے ہیں. 400 سال سے زائد ہو گیا, اردو رچی جا رہی ہے اور بسائی جا رہی ہے اور قریب ہے عربی سے, تب وہ صحیح معنی نہیں بیان کر پا رہی. تو انگریزی میں تو ایک ہی لفظ کا صحیح بیان کر لیں تو ہم کہیں آپ انگریزی میں پڑھ لیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, مگر لفظوں سے کیا دشمنی ہے آپ. یہ ان کے لیے ہے جو اجتہاد کر رہے ہیں, ثواب اس میں بھی ہے, ثواب اس میں بھی ہے. دیکھ کے آیا ہے رسول اللہ نے کان میں کہا تھا میرے کہ دیکھ جب ترجمہ ہو تو اسی کو پڑھنا اس لیے کہ ثواب ہے. ان لوگوں سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ وہ جہالت میں اپنے کو مجتہد سمجھنے لگتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد ایک سوال پڑھیے, اس کے لگانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ لگائے. متشابہ ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے کہ نہ کریں ابتغاء الفتنہ, اس لیے فتنہ برپا ہوگا, اس لیے نہ کرو. فتنہ کیا برپا ہوگا, اس لیے جو اللہ کی مراد ہے, اس کی جو خواہش ہے, اس کے خلاف ہوگا, اور جب خلاف ہوگا تو جھگڑا ہوگا. وہ کہے گا معنی یہی ہے, وہ کہے گا معنی یہ نہیں یہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جہالت ہے. کہاں سے جہالت معلوم ہوا؟ اس نے خود کہا ما یعلم التاویل لہو, اس لیے کہ کوئی اس کی تعویل کو نہیں جانتا الا اللہ, سوائے اللہ کے. والراسخون فی العلم, اور وہ جانتے ہیں جو علم میں راسخ ہیں. اس لیے منع کیا ہے کہ تم نہ ترجمہ کرنا, تم نہ اس کا معنی نکالنا. جب سمجھ میں نہ آئے تو اللہ کی طرف رجوع کرو. اللہ تک تم پہنچ سکتے نہیں, مشکل ہے نا تم کو. اللہ چاہتا تو یہیں سے کہہ کے ٹھہرا دیتا کہ اب صرف اللہ ہی سے پوچھنا, تو پھر پوچھ لے یا اللہ کوئی نبی دوسرا بھیج. اس کے بعد جو اس کلام کی کھڑا ہو کر کے پکارتا رہے چاروں طرف, یا ایھا الناس, آؤ قرآن کا معنی بتائیں, آؤ قرآن کا معنی بتائیں, تب تم عمل کرنا. اللہ تو خدا آ سکتا نہیں, آ سکتا ہوتا تبھی نور بن جاتا. دیکھ لیتے ہم لوگ, مگر وہ نور ہے نہیں, وہ آ سکتا نہیں. اسی نور کا گمانہ کرنا ہے, اسی میں پھنسے. تو آپ بتائیں آپ کیا کریں, کس سے پوچھیں؟ تو اس نے کہا ہم سے پوچھو, تو آ نہیں سکتا, ہم جا نہیں سکتے. نہ تیرے آنے میں کوئی کمی نہیں ہے, ہم میں صلاحیت نہیں کہ ہم برداشت کر سکیں. لہذا طرفین میں کوئی کمی نہیں ہے, یہ سمجھیے آپ. اس طرف میں کمی ہے کہ ہم اس تک پہنچ نہیں سکتے, ہم لامحدودی نہیں ہیں, اس لیے ہم اس طرح کے ہو نہیں سکتے. تو اب کیسے حاصل کریں؟ تو راسخون فی العلم, بھائی لازم ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر اللہ کا سارا علم موجود ہو. تو ناانصافی ہے یا اللہ, تو عدالت کا ہے, عادل ہے, عدالت برپا کر رہا ہے اور ہدایت کرنا چاہتا ہے, ہادی ہے, ہم کو راستہ دکھانا چاہ رہا ہے, خود غائب بھی ہے, خود چھپا ہوا ہے. چھپا بھی نہیں کہہ سکتے, بڑی مشکل ہے, یہ بھی کہنا غلط ہے. چھپنے میں پردہ آ جاتا ہے, اور پردے کے پیچھے ہوا جہاں وہاں محدود ہو گئے. لہذا بڑی پریشانی ہے, کیسے کدھر جائیں, کیا بتائے کیا آ سکتا نہیں. تو اب لازم ہے
کوئی جگہ ایسی ہو کہ جہاں پر سارا علم اس کا موجود ہو، جب بھی ہمیں ضرورت ہو تو وہ ایسا ہو کہ ہماری دسترسی ہو سکتی ہو، ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہوں تاکہ ہم ان سے پوچھ لیں۔ تو اس کا ایڈریس بتا رہا ہے۔ اب یہ ایڈریس بتانے کی نشان عجب ہے، یا اللہ ادھر ہدایت کر رہا ہے، اب نہیں سمجھ میں آ رہا ہے ہدایت کر رہا ہے کیا کر رہا ہے، گھنٹوں لگیں گے اس بحث میں۔ ایڈریس پوچھا کہ کہاں تیرا علم موجود ہے، ایڈریس بتا راسخون فی العلم۔ اب ڈھونڈنے جائے کہاں راسخون فی العلم، اس دروازے پہ ہیں، اس دروازے پہ ہیں، یہاں ہیں، وہاں ہیں، یہ مسئلہ مشہور ہے نا۔ ایک صاحب سے پوچھا آپ کا ایڈریس کہاں ہے، اور ان کا مسجد کے سامنے۔ بڑا مسجد کہاں ہے، گھر کے سامنے۔ دونوں کہاں ہے، کام نے سامنے۔ کیا ہو گیا؟ یا اللہ تیرا علم کہاں ہے، الراسخون فی العلم، یا الراسخون فی العلم کہاں ہے؟ اب اللہ بتائے اسے یا تو، اور نہیں تو تلاشتے رہیں کہ یہ ہے کہ یہ ہے کہ یہ ہے۔ کہ بھائی ہم معیار بتاتے ہیں، اگر معیار مل جائے تو پکڑ لینا، ہاتھ جانے نہ دینا، اور کہنا یہی الراسخون فی العلم ہے۔ تو معیار کیا ہے؟ بھائی آپ یہی تو ڈھونڈ رہے ہو نا، جہاں ہمارے ہر علم کا جواب جس جگہ پر مل جائے وہی الراسخون فی العلم ہے۔ تو ایک ہی ذات ایسی ملی کائنات میں کہ جب بھی کچھ پوچھا جواب اس نے دیا، اور ایسا ہی نہیں بلکہ کہا کہ اگر تم چاہو تو تمہیں تورات والوں کو تورات سے، زبور والوں کو زبور سے، انجیل والوں کو انجیل سے، قرآن والوں کو قرآن سے۔ تب جو ایسا کہہ رہا ہے اسی کا دامن پکڑ لو، اس لیے کہ ہر آیت میں پھنسو گے، اور جب پھنسو گے تو مانا کر نہیں سکتے۔ دیکھیے اللہ نے کیسے پھنسایا ہے، قرآن بھی نازل کیا، آپ کو قرآن والا بھی بنایا، اس کے بعد محتاج بھی کر دیا کہ مانا سمجھنے میں کسی کے محتاج رہو۔ اب جن کو احتیاط سے پریشانی ہے وہ بھاگتے پھر رہے ہیں، تو بھاگو، تم بھاگنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، قرآن سے بھاگتے پھرو گے۔ تو جو ان کے پاس نہ جائیں گے وہ قرآن سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ آپ کہتے چاہے قرآن والے بنیے، چاہے قرآن کو پیچھے چھوڑیے، آگے ہو جائیے۔ تو جن کو فکر تھی قرآن والا بننے کی وہ ان کا دامن پکڑے رہے، چپکے رہے، اور جن کو فکر نہیں تھی ان کا قرآن کو ادھر پھینکو، ادھر جو مل رہا ہے اسے لے لو۔ ایسا محمد زیادہ محتاج ہیں کہ اس کے پاس جائیں، یہ کیا معنی ہے اس کے؟ ان میں کی ایک ذات ہے، یہ ایک نہیں، اہل تشیع کے ہاں کم سے کم 25 روایتیں ایسی ہیں جو بیان کرتی ہیں کہ اس کے معنی جو ہیں وہ اللہ کی ذات نہیں ہے۔ مجبور ہے تو اب معنی کریں ہم، روایات الگ بتاتی ہیں۔ اللہ نور السماوات، یعنی کیا؟ جب طے ہو گیا کہ ذات نور نہیں ہے تو پھر معنی کیا ہے، کیسے طے کریں؟ وہ اس راہ سے، اس راہ نے کیا بتایا ہے؟ اسی لیے مفسرین نے معنی فرمایا کہ اللہ منور السماوات والارض، یعنی اللہ آسمانوں کا اور زمینوں کو منور کرنے والا ہے۔ اب آپ کہیے کہ منور کی لفظ تو اللہ جانتا تھا، اس کو کیا پڑی ہوئی تھی کہ اس نے نور کہا؟ کیا نہیں کہہ سکتا تھا اللہ منور السماوات والارض؟ ارے نور بھی عربی کا لفظ ہے، منور بھی عربی کا لفظ ہے، تو اس کو چاہیے تھا منور استعمال کرتا، یہ نور ہی کیوں استعمال کیا؟ تو اب کیوں کیا یہ تو وہی بتائے گا، لیکن اتنا جانتے ہیں اصول کلام یہ ہے کہ کلام جتنا بلیغ ہو اتنا ہی معیاری ہوتا ہے، جتنا ہی فصیح ہو اتنا ہی کلام معیاری ہوتا ہے۔ اور یہ کلام صرف اس لیے نہیں تھا کہ خالص قانون بیان کرنا،
صرف اس لیے نہیں تھا کہ خالص دستور حیات بیان کرنا ہے، بلکہ اس لیے بھی ہے کہ قیامت تک یہ معجزہ ہے، اس کا کوئی جواب نہ آ سکے۔ تو فصیح ترین ہو کہ عرب جو ہے اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ پیدائشی عربی والے جو ہیں، تو پیدائشی عربی جانتے ہیں، ہمارے جیسے نہیں، کریکٹر کی ہم نے سیکھا ہے، تو پیدائشی جو جانتے ہیں وہ بھی گنگ رہے، وہ بھی جواب نہ لا سکے اور فصاحت پر سر بھنگے۔ اس کا بہت فصیح ہے، بہت بلیغ ہے، بہت اعلیٰ ہے، تو فصاحت اور بلاغت کا معیار اقتضا کرتا ہے کہ لفظوں کو اس کی مناسبت سے استعمال کرے۔ تو منور جانتا تھا، لیکن چونکہ منور اس کو بھی کہتے ہیں جو نور دیتے، آفتاب نور دیتا ہے یہ بھی منور ہے، اور یہ بھی نور دیتا ہے یہ بھی منور ہے، اور آپ کا چہرہ بھی تھوڑا سا شب کی تاریکی میں دبکے تو آپ بھی منور ہیں، تب سب منور ہو جائیں گے۔ لیکن یہ منور جو ہے سب شریک ہے، سب منور ہوئے جا رہے ہیں، تب ایسی لفظ لے آئے جس میں شدت ہو اور شدت کی انتہا ہو، شدید تر ہو۔ لفظیں جہاں پر جان توڑ دیتی ہیں وہاں تک تو بہرحال لے جانا پڑے گا کہ یہ آخری لفظ ہے، آخری مرتبہ ہے۔ اب اس کی مثال دیتا ہوں، جب کوئی شخص بہت ہی زیادہ عادل ہوتا ہے اور اس کی عدالت کی مثال ڈھونڈے نہیں ملتی، تو اس کو نہیں کہتے ہیں کہ مثلا یہ فلاں شخص عادل ہے، بھئی عادل تو یہ بھی ہیں، عادل یہ بھی ہیں، عادل یہ بھی ہیں، تو کیا فرق رہا کہ یہ بھی عادل یہ بھی عادل، عادل کہتے ہیں۔ تب چونکہ شدید عادل ہے، اس کا کوئی مثیل نہیں ہے، اس کا کوئی بدیل نہیں ہے، لہذا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، عادل کی جگہ پر عدل کہتے ہیں، فرماتے ہیں زید عدل۔ اب یہ تو درس نہیں درجہ ایک کبھی پڑھاؤں آپ کو، لیکن مدد لے رہا ہوں، زید عدل ہے، عادل نہیں ہے بلکہ سرچشمہ عدالت ہے۔ اگر اتنا آپ سمجھ گئے ہیں تو اللہ نے اپنے کو منور نہیں کہا بلکہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ نور ہے، یعنی زمین و آسمان کو نور عطا کرنے والا۔ صلوات محمد اس کی ذات تو نور ہو نہیں سکتی ہے، منور ہے، اور اگر منور کہے تو مشکل ہے کیونکہ اور بھی لوگ گھسے جا رہے ہیں، اور شدت اتنی ہے کہ کوئی مثیل ہو نہیں سکتا، بدیل ہو نہیں سکتا۔ اس لیے جیسے عادل کہنے کی جہاں پر عدل کہا، ویسے ہی علماء ادب یہ کہتے ہیں، فصاحت کا تقاضا یہ ہے کہ شدت تنویر بیان کرنا چاہتا، وہ پوری کائنات میں زمینوں کو اور آسمانوں کو، ساری کائنات کے ذرے کو شدت کی نور عطا کرتا، اس کے مقابل کوئی نہیں ہے، بس منور ہوا، یعنی نور دینے والا۔ اب جب نور دینے والا ہے تو نور چونکہ آپ کے سامنے لے آئے ہم اس منزل تک، تب روشن ہے کہ وہ ذات ہو نہیں سکتی، خلق کرے گا نور، خلق کرے نور تبھی روشن ہوگا۔ روشن اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ روشنائی نہ ہو، بس روشنائی خلق کرے گا۔ اس لیے کہا کہ ظالت ظلمات والنور، اس نے ظلمات بھی خلق کیا اور نور بھی خلق کیا۔ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، نہ ظلمات تھا نہ نور تھا، تب جب نور خلق کیا اس نے تو وہ نور سے پھر دوسری چیزوں کو جگمگایا۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی نور ہے جسے خلق کیا ہے، ورنہ جگمگائے گا کس سے؟ بھائی دیکھیں نور کی صفت ہی یہ ہے، خود کو بھی روشن کرے اور دوسرے کو بھی روشن کرے، آسمانوں کو زمینوں کو روشن کرے گا تو اسی نور کے ذریعے سے کرے گا۔ تو فرض یہ ہے کہ بغیر نور کے روشن ہو نہیں سکتا، اور نور پہلے سے ہے نہیں، لہذا اللہ جو ہے وہ کوئی نور خلق کرے گا۔
जिस नूर से जमीन और आसमान को नूर अता करेगा, तो अब लाजिम हुआ कि जिस नूर के जरिए से जमीन और आसमान को मुनव्वर करे और नूर अता फरमाए, वो भी शिद्दत की नूर, तो ऐसा नूर खल्क करे कि पूरी कायनात में उस नूर का कोई मसील व बदील ना, अगर उसके जैसा हो गया वही नूर मसील बदील ना हो, फिर उसके बराबर ना हो। अब यूं समझने के लिए तो वहां कहा जा सकता है, इसलिए कि वहां कोई मुश्किल नहीं है, वहां कोई परेशानी नहीं है। बहरहाल नूर को आपको समझना है। तो इस बात से, इतनी तक बातों से ये बात साबित हुई कि अल्लाह नूर नहीं, उसकी जात नूर हो नहीं सकती है, बल्कि मावराए नूर है और वो खालिक़े नूर है, कायनात के जर्रे को नूर बख्शता है। तो कोई नूर है जिसे उसने खल किया है, वो भी नूर शिद्दत की नूर है, इस माने में कि उसी नूर से आसमान को भी नूर हासिल, उसी नूर से जमीन को भी नूर हासिल, उसी नूर से आफ्ताब को भी नूर है, उसी नूर से कमर को भी नूर है, उसी नूर से सितारे को भी नूर है, उसी एक नूर से कायनात के जर्रे जर्रे को नूर है। तो अब उसके पास इतनी ज्यादा शिद्दत की नूर होगी कि जिसकी बुनियाद पर सारी कायनात जगमगा उठेगी। ये वही शदीद नूर था जो वहां पहाड़ पर चमका तो मूसा भी न देख सके, लेकिन मिस्र को देख सकता है। दादा जब वो नूर इकट्ठा होते हैं तो आपस में आंखें मिला सकते हैं, लेकिन जो इसका साया होता है वो मिला नहीं सकता। सल्लल्लाहु अलैहि इसके बावजूद अहले तशय्यो के यहाँ उसूल काफी और अय्याशी, इसके अलावा 3 और अफराद जो बाद के हैं वो सब यही से ले रहे हैं। इससे पहले तफसीर अली इब्न इब्राहीम जो कि मुअस्सस तरीन तफसीर है, उसका हर रावी अगर अभी जारूद से मिलता नहीं है तो हर रावी मुअस्सस, और इन सब ने मिलके अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द फरमाया। छठे इमाम ने कि मेरे जद में फरमाया, जब किसी ने पूछा इसकी मुराद क्या है तो आपने फरमाया वल्लाहि हुवा नूर मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नूर खत्मी मर्तबत है। और अब सही माना बैठेंगे कि अल्लाह की जात मुनव्वर करने वाली है और मुनव्वर बगैर किसी नूर के करेगी नहीं, तो उस नूर को खालिक करेगी, वो इसी नूर में जो मुनव्वर कर रहा है मौजूद है। नूर ही यानी इस नूर की मिसाल ऐसी है समझने के लिए, कमिश्कात जैसे कि दीवट फीहा मिसबाह, जिसके अंदर चिराग हो, चिराग खाने के अंदर चिराग, और फिर वो भी ऐसा हो कि जुजाज का हो, शीशे का हो, और उसके अंदर चिराग हो, इतना साफ हो, शफाफ हो कि इधर से देखें तो बहुत दूर तक दिखाई दे, उधर से देखें तो बहुत दूर तक दिखाई दे, बीच में जुल्मात का तसव्वुर ना हो, कहीं अंधेरा ना दिखे, इस तरह का हो। फिर उसके बाद आप देखें ये नूर समझाने के लिए था,
اگر سمجھانے کے لیے نہ ہوتا اور یہ مثل نہ بناتا تو ہم کہتے کہ اللہ کا نور ہے۔ اور میں آپ کو آیتیں پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے خود ہی فرمایا کہ خود خداوند متعال کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو خاموش کر دیں۔ اگر اللہ کی ذات نور ہو تو کیا کائنات کا کوئی بھی طاقت یہ قوت رکھتی ہے کہ اس کے نور کو خاموش کر دے؟ ہے کسی میں طاقت؟ تو پھر اللہ نے وہ کہہ رہا یریدون لیطفئوا نور اللہ، اللہ کے نور کو یہ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں۔ اور اس کے بعد پھر خدا کہتا ہے واللہ متم نورہ، اللہ تو اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا۔ اللہ کا نور جو ہے تمام ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جب ہمیشہ رہے گا تو تمام جو ہے خاتمے کا نام ہے، تو پھر اللہ ختم نہیں ہونے والا ہے، تو اس کے نور کے ختم ہونے کے کیا معلوم؟ تو جو کر رہے نا حسینہ آپ اس میں، تو اب یہ آیت خود ہی بول رہی ہے کہ اللہ کے نور سے مراد اللہ کا نور ذات نہیں ہے، بلکہ اللہ کا خلق کیا ہوا ایک ایسا شدید نور ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ چاہتا ہے کہ کائنات کی ہدایت کرے، اور یہ ظلمات میں رہنے والے کافرین لفظ میں آیا ہے کہ وہ تمام کر کے رہے گا، بلو کرہل کافرون، کافر جو ہے منہ ہی کیوں نہ بنائیں کہ ان کو برا نہ لگے۔ پر معلوم یہ ہو گیا یہ لفظ قرینہ ہے کہ اللہ جو ہے اپنی ذات کو نور نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ کوئی ذات اور ہے جو نور ہے، وہ اللہ کی طرف نسبت پیدا کیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے جیسے اس نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین پر خلیفہ بنانے والے ہیں، اور جب زمین پر خلیفہ بنائیں گے تو پھر کیا کریں گے اور کیا کریں گے؟ آخر میں کہا فنفخت فیہ من روحی، ہم نے اپنے روح میں سے اس کے اندر پھونک دیا۔ روح کیا ہے؟ کل روح من امر ربی، روح کا امر پروردگار ہے، تو معلوم ہے روح پروردگار نہیں ہے، تبھی تو امر ہے کہ نہیں ہے؟ امر پروردگار ہے، خود روح پروردگار نہیں ہے۔ جب پروردگار نہیں تو کیا معنی ہے یہ کہنا کہ میں اپنی روح میں سے ڈال دوں گا؟ نسبت دیا، جیسے روح کو اپنی طرف نسبت دیا ویسے ہی نور کو اپنی طرف نسبت دیا۔ اس کی ذات نور نہیں ہے، بلکہ جسے خلق کیا ہے وہ نور اتنا شدید ہے کہ اس کو اپنی طرف نسبت دے کر کے اس سے کائنات کو چمکا رہا ہے۔ سلام محکم نہ ملاؤ معنی نہیں پیدا ہو، لہذا معلوم کوئی ذات ہے کہ جس کو خلق کیا ہے بعنوان نور۔ اب اس کے بعد علامہ کو روایتیں ہیں، پیغمبر نے فرمایا اول ما خلق اللہ نور، سب سے پہلے اللہ نے جو خلق کیا ہے وہ میرے نور کو خلق کیا ہے۔ اور پہلے رسول اللہ کو نور ہی نہیں، قرآن بھی کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کھلی ہوئی کتاب آ چکی ہے۔ ان کو کہہ رہا ہے یا اہل الکتاب، سے پہلے نے آج سورہ مائدہ میں وہاں فرما رہا ہے 15ویں آیت یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اب تم چھپا رہے ہو جس چیز کو چھپا نہ پاؤ۔ قد جاءکم رسول، ہمارا رسولنا، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا اور وہ بہت سی چیزوں کو یبین لکم ما تخفون، جس کو تم
तुम मस्ती करते थे उसे अब बयान करेंगे। और याफू अन कसीर, और बहुत सी चीजों को दरगुजर कर देगा, छोड़ देगा, लेकिन जिसे तुम छुपा रहे थे उसे बयान करेगा। और क्या फरमाया, कज्जाकुम नूरुम मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से नूर आया, व किताबुम मुबीन, और खुली हुई किताब आई। तो अब किताब जब अल्लाह कह दिया तो नूर कौन बचा, बताइए हमको। जो किताब और नूर साथ में अल्लाह ने भेजा, वो नूर नूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हुआ कि कुरान ने भी मोहम्मद को नूर कहा, और ये वो आयत है, कज्जाकुम नूरुम मिनल्लाह व किताबुम मुबीन, मुहकम है। इसमें कोई दूसरा माना निकाल के बताइए आप मुझे, कि नूर के कोई दूसरा माना निकल रहे हो। जैसे वहां शक था वैसे यहाँ शक है। आप आइए, रात भर सोचिएगा, कल ले आइएगा, और 10 दिन है, 10 दिन में ढूंढ के लाइएगा। कोई और माना निकल रहे नहीं निकल रहे, बस अल्लाह की तरफ से नूर है, अल्लाह की तरफ से किताब मुबीन आई। और ये नूर कौन है, पहले बता दिया, या अहले किताब, अहले किताब, जितनी चीजें तुम छुपा रहे थे उसे अब ये बयान करेगा। ये नूर आ गया और ये बयान करेगा, बस इतना, और आगे सुन ले आप। उसके बाद अल्लाह, ये नूर आई, नूर आया और ये किताब आई के बाद कहता है, यहदिल्लाहु बिही, अल्लाह ताला यहदिल्लाहु बिही, अल्लाह ताला इस नूर के जरिए से हिदायत करता है। किनकी हिदायत करता है, मन इत्तबा रिज़वानहु सुबुल सलाम, किनकी हिदायत करता है, किसकी तरफ हिदायत करता है। कहता है कि ये नूर के जरिए से अल्लाह जो है वो हिदायत करता है। किनकी हिदायत करता है, तो फरमाया मन इत्तबा रिज़वानहु, जो अल्लाह के रिज़वान की पैरवी करते हैं। कुरान तो रात पढ़ते हैं आप, बड़े कुरान वाले हैं, मगर ये रिज़वान की पैरवी कैसे की जाती है, मुझे बताएगा, दिखाएं आप। रिज़वान के क्या मानी है? रिज़वान के मानी मर्जी खुदा ही तो है ना। रिज़वान यानी मर्जी, अल्लाह के मर्जी की पैरवी कौन करेगा। याद रखना, कुरान ने 2 लफ्ज़ें इस्तेमाल की हैं, एक है इताअत और एक है इत्तिबा। इत्तिबा पैरवी को कहते हैं और इताअत कौल पर होती है। तो ये अगर अल्लाह कहता कि जो अल्लाह के मर्जी की इताअत करते हैं, तो मुमकिन था इसलिए कि उसकी मर्जी कौल में